أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو بنا رہا ہے جس میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ آج کے خطبہ سے ہم قرآن کریم کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ ہر خطبہ میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جائے گی اور اس کا انداز ہمارا تفسیری موضوعات ہوں گے۔ قرآن پاک کے مضامین، ایک مضمون پر بات ہوگی، وہ مضمون مکمل کر کے پھر دوسرا مضمون شروع کریں گے تاکہ ہر ایک کو مسئلہ کی سمجھ بھی آ جائے اور قرآن پاک کی تفسیر کی سمجھ آ جائے۔ آج کا خطبہ ہم نے آدم علیہ السلام کے ذکر سے شروع کیا ہے، کیونکہ انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، جن کا نام اللہ تعالیٰ نے آدم رکھا ہے۔ عام طور پر آدم کا معنی گندمی رنگ والا ہونا، یہ معنی بیان ہوتا ہے، یہ معنی بھی لغت میں موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی آدم کے معنی ہیں۔ آدم کا معنی آپس میں انست اور محبت ہونا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تو اگر اپنی مگیتر کو کہیں چھپ کر دیکھ لیتا تو ایقدم بینکما، تمہارے لیے اس میں وہ ہمیشگی کی محبت انست زیادہ بن جاتی۔ تو یہ آپس کی انست اور محبت کا معنی لفظ آدم کے معنی میں بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حیان کہتے ہیں کہ اصل میں آدم کا لفظ عجمی لفظ ہے، لیکن یہ تمام علماء کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اور آدم کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو شروع کیا تو اس کا نام کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ جس طرح انسان کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ناس نسیان سے کہ ہمارا باپ بھولا تھا، تو اس سے دوسرا ناس کا معنی انست سے، تو انست محبت، یہی معانی لفظ آدم میں ہے، یہی ناس میں ہے کہ ابتدا انسانیت کی ابتدا ہی آپس کی انست اور محبت کے لفظ سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جن کی کنیت ابو البشر ہے، جس طرح وہ ابو البشر ہے کہ انسانیت کی ابتدا ان سے ہے، اس لیے ان کا نام ابو البشر ہے۔ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تو ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے کہا، تو یہ خطاب کنہیں کیا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے اور آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اس لیے ابو البشر کا تذکرہ ہو رہا ہے اور سید الانبیاء کو بتایا جا رہا ہے، اس لیے دونوں عظیم شخصیتوں کا باپ اور بیٹے کا دونوں کو مخاطب کر کے اکٹھی بات شروع کی ہے کہ آدم علیہ السلام کی بات شروع کی اور سید الانبیاء کو مخاطب کر کے بات شروع کی۔ وہ ابو البشر تھے، یہ سید الانبیاء ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لمبا قد دیا تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ 60 ہاتھ ان کا قد تھا اور 7 ہاتھ ان کی جسم کی چوڑائی موٹاپا تھا۔ اسی لیے صحیح بخاری اپنے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، ابن ابی شیبہ میں صحیح حدیث ہے، البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے، یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن بیزن جعادا مکحلین ابناء 33 علی خلق آدم طولہ 60 ذراع فی عرض 7 اذرع۔ جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے یہ بال داڑھی وغیرہ داڑھی مونچھیں نہیں ہوں گی، جس طرح ینگ عمر نوجوان ہوتا ہے اس طرح خوبصورت شکل ہوگی، سرمگی، سب کی آنکھیں ایسی ہوں گی جس طرح سرما ڈالا ہوا ہے، سب کی آنکھیں سرمگین ہوں گی۔ جس طرح 33 سال کا جوان بندہ ہوتا ہے، یہ ایج سب کی ہوگی۔ علی خلق آدم، قد آدم علیہ السلام والا ہوگا، طولہ 60 ذراع، جن کا قد 60 ہاتھ تھا تو جنتی لوگ بھی سارے ان کا قد یہی ہوگا۔ فی عرض 7 اذرع، 6 ہاتھ یہ جسم کا موٹاپا ہوگا۔ اللہ اکبر کہ جو شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے پسند کی ہے، وہی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے پسند کی ہے کہ جنتی لوگ بھی آدم علیہ السلام کی شکل پہ ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تصویر، یہ شکل اتنی پیاری ہے کہ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور کتنی پیاری شکل دی، اس لیے جنتی لوگ بھی سارے اسی شکل پہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اباکم آدم کان طوالا کان کالنخلۃ الصحوق 60 ذراعا کثیر الشعر مواری العورہ، کہ آدم علیہ السلام کا 60 ہاتھ قد تھا، لمبا قد تھا، لمبی کھجور کی طرح، کثیر الشعر مواری العورہ، یہ درمیان میں بالوں کی لائن آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہی زیادہ چھاتی پہ بال تھے، مواری العورہ، اور نیچے بھی یہاں بال تھے۔ فلما اصاب الخطیہ فی الجنہ خرج منہا ہاربا، جب غلطی ہوئی تو جنت سے بھاگنے لگے، کپڑے جب اترے تو بھاگنے لگے۔ فلقیت شجرۃ فاخذت بالناسیہ، گنگریالے بال تھے، ایک درخت کی ٹہنی سے بال الجھے۔ فناداہ ربہ افرارا منی یا آدم، اے آدم وہ اس سے بھاگ رہے اب؟ قال اللہ بل حیاء منک بما جنیت، اے اللہ حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، شرمندگی سے بھاگ رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، قال اہبطوا منہا جمیعا، اب سب زمین میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال اللہ نے رکھی تھی، اور آدم علیہ السلام کو بتا دی تھی کہ تیری عمر 1000 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب
تمام روحوں کو آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکال کر سامنے کیا تو ایک روح پر بہت زیادہ نور چمک رہا تھا، جن کا چہرہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ یہ کون ہے؟ میں یہ تیرا بیٹا داؤد سے۔ میں اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ میں اللہ میری عمر 1000 سال ہے، اس کی 60 سال ہے، چلو میری عمر سے 40 سال اس کو دے دے، چلو اس کے 100 تو پورے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی 40 سال عمر کم کر کے داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال بنا دی۔ اللہ اکبر۔ جب آدم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا تو کہا ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں، ابھی 1000 سال تو نہیں ہوئے۔ میں کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے گواہ بنا کر تمہاری عمر سے 40 سال ادھر دے دیے تھے جب تم نے یہ بات پوچھی؟ اس میں داؤد علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ بعض لوگ آج بھی غلط باتیں داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ چیز اللہ نے کیوں اس وقت دکھائی تھی کہ جو آج داؤد علیہ السلام کی طرف غلط قصے منسوب کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کہ داؤد علیہ السلام کے چہرے پہ اتنا نور رب نے کیوں دکھایا تھا؟ کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، رات کا زیادہ حصہ قیام میں گزارتے تھے، اللہ کی کتاب کو ہر وقت پڑھتے رہتے تھے۔ ان کی تلاوت کا ایسا انداز تھا کہ یہ پرندے، یہ چرندے، یہ پہاڑ، ہر چیز ان کے ساتھ تسبیح میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اس وجہ سے ان پہ اتنا زیادہ نور تھا کہ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو وہ اصل نور دکھایا، لیکن یہودی لوگ بعد میں ان پر غلط باتیں منسوب کرنے لگے۔ وہ تو اللہ کے بہت پاک باز نبی تھے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد سے پاکیزہ شخصیتوں کو ساتھ اشارہ کیا گیا ہے، جس طرح وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ میں ہمارے نبی سید الانبیاء کا تذکرہ آ گیا، اور ادھر اس واقعہ میں ساتھ اشارہ داؤد علیہ السلام کی طرف ہو گیا، کیونکہ اصل میں جو بات ذکر ہو رہی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اصل وہ بات ہے، وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ وہ خلافت کیا تھی؟ دین کی خلافت، دین کا نفاذ، اسے خلافت کہا گیا ہے۔ اس نظام کے لیے تمام انبیاء آئے اور تمام انبیاء خلیفہ ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ حدیث موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بنا ہوا خلیفہ مقرر کیا ہے دین کے لیے، اور تمام انبیاء اللہ کی طرف سے یہ خلافت لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نظام کو نافذ کرنے والے وہ خلفائے راشدین کہلائے ہیں کہ جنہوں نے یہ نظام نافذ کیا وہ سارے خلفاء ہیں۔ جن میں کچھ تھوڑی سی کمی آئی، تھوڑی سی کمی، ان کو پھر خلفاء کی جگہ امراء کہا گیا ہے۔ بات بہت گہری ہے۔ اس نظام کے نافذ کرنے میں بہت نیک بڑے پاکیزہ لوگ، تھوڑی سی کمی آئی پہلوں کی نسبت تو ان کو پھر ان کا جانشین خلیفہ نہیں کہا گیا، امراء کہا گیا ہے۔ حالانکہ وہ بھی بڑے نیک لوگ تھے۔ یہ نظام خلافت اتنا ایسا کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ یہ نظام خلافت بہت عظیم نظام ہے۔ اس کے نفاذ کے لیے اللہ نے کن کو منتخب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اگر ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں
ان کو اللہ نے جو خوبیاں عطا کی، جن خوبیوں سے نوازا تھا، ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کی دشمنی کیوں کی ہے؟ اس کو یہ اتنی عزت اس کو برداشت نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ کیا تو تکبر کر رہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یا تو اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتا ہے؟ کہ شیطان کو کہا گیا کہ جس انسان کو آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کے سامنے تو کیوں نہیں جھکا؟ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ اعزاز ذکر کر کے پھر شیطان سے سوال کیا ہے۔ دوسرا اعزاز، آدم علیہ السلام سے اپنی جانب سے روح ڈالی گئی، خاص روح، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اس میں اپنی جانب سے روح ڈالی۔ اس روح کی نسبت یہ بھی تکریم اور تعظیم کی نسبت ہے، جس طرح ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ایسے ہی نفخت فیہ من روحی، جس میں نے اپنی طرف سے روح ڈالی۔ اللہ کی ذات سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی، لم یلد ولم یولد، اللہ کی ذات سے کچھ بھی جدا نہیں ہوا۔ یہ نسبت تکریم و تعظیم کی نسبت ہے۔ نفخت، پھونک مارنا، کہ یہ روح لطیف چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کے وجود میں جب روح ڈالی گئی تو یہ ایسے داخل ہوئی جس طرح ایک ہوا داخل ہوتی ہے۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ ایسے کیچ ہوتی ہے جس طرح ہوا نکل جاتی ہے، غبارہ بجھ جاتا ہے، ایسے ہی داخل ہوئی تھی، ایسے ہی نکلتی ہے۔ لیکن اس روح کے داخل ہونے سے فوراً وجود صحیح ہو گیا، نکلنے سے فوری وجود ختم ہو جاتا ہے، مٹی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری اصل تاثیر روح کی ہے، اس لیے روح کی نسبت اللہ کی طرف ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تیسری فضیلت، تمام ملائکہ کو سجدے کا حکم دے کر آدم علیہ السلام کو عزت دی گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت دی، فرشتوں کو سجدہ کروا کر ہمیشہ کے لیے، کہ یہ مخلوق باقی تمام مخلوقوں سے معزز ہے، باقی ساری مخلوقات سے یہ انسان افضل ہے، معزز ہے۔ اے انسان، تجھے اس وقت سے اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے۔ چوتھی بات، انسان کو علم کے ساتھ شرف دیا گیا، کہ پہلے دن سے انسان کو ایسا علم دیا گیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو وہ سب نام سکھا دیے۔ ان ناموں کے بارے میں مفسرین نے ایک باتیں ذکر کی ہے۔ ایک دنیا کی استعمال کی اشیاء کے نام، دوسرا اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم والے پیارے نام، جن ناموں کا عبادت کے لیے آدم علیہ السلام کو ضرورت تھی وہ بھی اللہ نے سکھا دیے، جن چیزوں کے استعمالات کی ضرورت تھی وہ بھی اللہ نے سکھا دیے، جس نظام عدل کی دنیا میں قائم کرنے کی ضرورت تھی وہ باتیں بھی بتا دیں۔ یہ سب علم آدم اسماء کلھا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اب یہی سوال فرشتوں سے ہوا، تم کہتے تھے اللہ کیوں بناتا ہے، اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ نا۔ فرشتوں کو نام نہیں آئے، میں اے آدم انبئہم، اب تم ان کو خبر دے دو۔ تو آدم علیہ السلام اپنے پیدا ہونے کے بعد ساتھ ہی فرشتوں کے ٹیچر بن گئے، فرشتوں کے معلم بن گئے، فرشتوں کے استاد بن گئے،
بھئی بے شک ایک ہی سبق پڑھایا ہو، استاد تو بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا استاد بنا دیا۔ کتنی بڑی عزت، اللہ اکبر۔ اس لیے اب شیطان ملعون ہمیشہ جلتا رہا کہ اس کو اتنی زیادہ عزت مل گئی ہے، اس لیے پھر شیطان اولاد آدم کی دشمنی کرنے کے لیے ہمیشہ حربے استعمال کرتا ہے کہ اولاد آدم سے جو بھی اس خلافت کو قائم کریں گے ان کو وہ عزت ملنی ہے۔ اس عزت سے محروم رکھنے کے لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ اپنے باپ والے نظام پر عمل نہ کر سکے۔ اسی لیے جب قیامت کا دن ہوگا لوگ حساب و کتاب کے لیے پریشان ہوں گے کہ کاش اب حساب شروع ہو، یہ سختی کا معاملہ ختم ہو، تو اس وقت سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کو جا کر یہی الفاظ سارے پھر ذکر کر کے سفارش کے لیے بات کریں گے، میں انت آدم ابو البشر الذی خلقک اللہ بیدہ، تم ابو البشر ہو جن کو اللہ نے ہاتھ سے بنایا تھا، ونفخ فیک من روحہ، تم میں اپنی طرف سے روح ڈالی تھی، واسجد لک ملائکتہ، تمہیں اب فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، وعلمک اسماء کل شیء، تمہیں ہر چیز کے نام سکھائے تھے، اب تم ہماری سفارش کرو۔ اب آدم علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کر کے نوح علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، وہ آگے پھر دوسرے نبی، تیسرے، آخر کے حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پہنچ جائیں گے۔ پھر آپ سفارش کریں گے، پھر آپ سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سئل عن آدم انبی ہوا قال نعم نبی مکلم، کہ آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں اور کلام کرنے والے، یعنی جن کو اللہ نے خصوصی کلام سکھائی تھی فرشتوں کے سامنے بتانے کے لیے، اللہ کی طرف سے وہ کلام، خصوصی کلام کا انعام بھی ملا، نبوت بھی ملی، خلیفہ ہے۔ اب بات ہے آدم علیہ السلام کے بنانے میں حکمت۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، تیرے رب نے کہا فرشتوں کے لیے انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، اور فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ یہاں پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ان تینوں جگہ پہ بنانے کے وقت لفظوں کا فرق ہے۔ یہاں پہ ایک جگہ من حمأ مسنون کا لفظ ہے، آگے من تین کا لفظ ہے، وہ اور لفظ ہے یہ اور ہے، جس کا اس کا معنی اور ہے، اس کا اور ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے لیے بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو جو لفظ استعمال کیے وہ سب صحیح ہیں۔ جس طرح بچے کی پیدائش کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے تو بچے کی پیدائش کے لیے کئی لفظ، مختلف لفظ آئے ہیں، لیکن وہ مہینوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ نطفہ کس مہینے میں ہے، علقہ کس مہینہ میں ہے، مضغہ کس مہینہ میں ہے، وہ مہینوں کے اعتبار سے نام آتے ہیں۔ ایسے ہی آدم علیہ السلام کی خلقت میں بھی کافی دیر گزری ہے، ایک لمحے میں نہیں بنے۔ جو جو ان پر کیفیت گزری ہے وہ ان کا پر نام سارے الگ الگ بولے گئے۔ جس طرح تراب مٹی سے بنے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کے لیے فرشتے کو بھیجا، وہ زمین سے مختلف جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کر کے لے گئے۔ اب مٹی اکٹھی کی گئی تو وہ لفظ اب تراب ہے،
اب اس کے بعد اس مٹی کو گویا گیا، اب مٹی میں پانی ڈالا گیا، اب وہ تین بن گئی، اب وہ مٹی کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا، اب وہ کالی ہو گئی، گارا بن گیا، کالا گارا۔ جس طرح چھپڑ سے مٹی نکالتے تو کالے گارے کی گاچیاں بڑے بڑے نکال کر اپنی دیواروں کو لے دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ہے من حمأ مسنون، کالے رنگ کی بودار مٹی، گلی ہوئی مٹی وہ بن گئی۔ اب جس طرح ہم زمین میں مٹی سے برتن بناتے ہیں، بالکل یہ ساری وہی کیفیت ذکر ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی کو پھر اس طرح ایک ایک کیفیت سے دوسری کیفیت تک، پہلے خالی مٹی پانی مکس کیا گیا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ ہر شے کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے۔ پانی سے بننے کا کیا معنی ہے؟ آدم علیہ السلام کی مٹی میں پانی ڈالا تو اس کی آگے کیفیت تبدیل ہوئی نا۔ ہر چیز پانی سے بنتی ہے، پانی کے ساتھ دوسری چیز مکس ہوتی ہے تو مل کر پھر اس کا وجود سامنے آتا ہے۔ یہ درخت کا بیج آپ زمین میں پھینکتے ہیں، زمین میں نمی پانی جاتا ہے، زمین کی مٹی سے وہ کچھ حصہ جذب ہوتا ہے، اب کچھ بیج کا اپنا حصہ، کوئی زمین کا حصہ، کچھ پانی کا حصہ، یہ سارا مکس ہو کر پانی جائے گا، اس کے ساتھ یہ چیزیں مکس ہوں گی، پھر وہ پودا بنے گا۔ ہر چیز ایسے پانی سے بنتی ہے کہ پانی سے بننے کا کیا معنی کہ پانی سے اس کی چیز شروع ہوتی ہے، پانی اس کو آپس میں مکس کر کے آگے بناوٹ میں آگے تعاون کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کی ہر چیز پانی سے ہی بنی ہے۔ جب لفظ حدیث میں پانی کا آتا ہے تو جن کو خود سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں ایک طرف تم کہہ رہے ہو مٹی سے بنا ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہو پانی سے بنا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کی ہیں، لیکن اس کو سمجھنے میں فرق ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر کس طرح کس موقع پر وہ چلتی ہے۔ دوسری بات ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کیا یہ فرشتوں سے مشورہ ہے؟ یہ مشورہ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ فرشتوں سے اللہ نے مشورہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کام میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا، یہ مشورہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورہ نہیں لیتا۔ یہ فرشتوں کو خبر دی ہے کہ میں بنانے لگا، فرشتوں کو بتایا ہے، پوچھا نہیں ہے کہ میں بناؤں یا نہ بناؤں۔ اللہ تعالیٰ کسی مشورے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، کوئی اللہ کے ہاں معزز ہے تو اسے اللہ نے عزت دی ہے۔ اس کا معنی نہیں ہے کہ ہر کام میں سے اللہ پوچھے کہ میں کروں یا نہ کروں، یہ باتیں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ادھر الجھ جاتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ یہاں پہ بھی فرشتوں کو اللہ نے صرف بتایا ہے۔ اب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ہے، اب فرشتوں نے اعتراض کیا ہے نا کہ اے اللہ تو اسے بنا رہا ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو اس میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ اب فرشتے ایسی مخلوق ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کے بات کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے بہت اچھی مخلوق ہیں، لیکن یہ یہاں پہ اس جگہ ان سے مشورہ تھا، ان سے مشورہ نہیں، استغفر اللہ، یہ ان سے اخبار تھی، خبر دی ہے۔ لیکن فرشتوں نے اب یہ بات کہہ دی ہے، اب ان کا جواب پھر ان کو دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ یہ بات کیوں تھی؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا خلافت کی بات، یہ خلافت دینا انبیاء کو، انبیاء کے بعد ان کا نظام چلانے والوں کو خلافت دینا، یہ اصل چیز ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو عزت ملی ہے کہ کائنات میں اسلامی نظام قائم کرنا، اس کے لیے سارے انبیاء آئے ہیں۔ یہی کام صحابہ نے کیا ہے، یہی کام تابعین نے کیا ہے، یہی کام محدثین نے کیا ہے،
یہی کام تمام اولیاء اللہ نے کیا ہے، اور یہی کام تمام نیک علماء کرتے ہیں، اور یہی دعوت ہمیں ہے کہ انسان کا مقام اس وجہ سے ہے کہ خلافت کا نظام قائم کرنے والوں کی وجہ سے انسان کو عزت ملی ہے۔ کیا لوگوں، تمہارے باپ کو جو اللہ نے اتنا مقام دیا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ اس نظام خلافت کو قائم کرنا ہے۔ میں انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک فرشتے اچھی مخلوق ہیں، لیکن انبیاء کی دعوت، انبیاء کا دنیا میں فسق و فجور کو ختم کر کے اس کی جگہ نیک لوگ پیدا کرنا، یہ اصل کام تھا۔ فرشتے خالی نیک ماحول میں رہتے ہیں، گناہ گاروں کے ماحول میں بیٹھ کر ان کو نیک بنانا، یہ بلند مقام ہے۔ گناہ گاروں کو سینے سے لگانا، گناہ گاروں کو توحید سکھانا، گناہ گاروں کے دل میں نور بھرنا، یہ اصل مقام ہے۔ میں نے اپنے استاذوں کو، حافظ ذکاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کی کسی طالب علم کی، میرے استادوں نے فرمایا کہ بیٹا، دنیا میں سارے انسان ہی رہتے ہیں، یہاں پہ فرشتے نہیں ہیں۔ اگر تو کہے کہ یہاں پہ سارے نیک ولی ہوں تو وہاں پہ بڑے ایسا ماحول دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، سارے ایسے مکس لوگ ہی ہوتے ہیں۔ گناہ گاروں کو نیک بنانے کے لیے ہی تو تمہیں بھیجا گیا ہے، اس کے لیے ہی تو تم بیٹھے ہو۔ یہاں کہنا بھی اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، یہ بات نہیں ہوتی۔ یہ نیکی سیکھنے کا ٹائم ہے، سب کو نیکی سکھانا اصل مقصد ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اور ان کی اولاد نے، انبیاء کرام نے اس نظام کو دنیا میں قائم کر کے دکھایا ہے۔ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کائنات میں لوگوں کو، گناہ گاروں کو دین کی دعوت دے کر اس نور سے منور کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، اس لیے وہ سید الانبیاء ہے۔ تمام کتابوں سے افضل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب ملی ہے۔ سب سے زیادہ نور بھرنے والی کتاب یہ قرآن ہے۔ قرآن کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنا، اس نظام پہ محنت کرنے والے دنیا کے سب سے افضل لوگ ہیں، جو اللہ کی کتاب کے نظام کے نافذ کرنے پہ محنت کرتے ہیں، وہ سب سے افضل ہیں، کیونکہ یہاں پہ خلافت کا مقصد ہی یہی تھا، اور اس کام کے لیے سب سے افضل کتاب قرآن کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرشتوں نے جب ان کو بات کی سمجھ آئی تو فوری فرشتوں نے معذرت کی ہے، کہ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں علم نہیں تھا، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، کہ فرشتوں نے فوراً اپنی معذرت کر لیا کہ یا اللہ ہمیں غلطی لگ گئی ہے۔ کہ جب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے جب اعتراض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ بعض لوگ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں نے حسد کرتے ہوئے اپنی اہلیت کا اظہار کیا تھا کہ ہم زیادہ لائق ہیں، ہمیں بنایا جائے۔ یہ بات بھی نہیں ہے۔ اصل میں فرشتوں نے جس بات پر اعتراض کیا تھا کہ اے اللہ تو نے خلافت کی بات کی ہے، تو خلافت کے لیے انسان نیک ہونا چاہیے، جبکہ زمین پہ جو پہلے جنات گئے ہیں یہ تو فساد، خون ریزی، سارے کا گناہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کی طرح گناہ کرے گا۔ جو گناہ گار ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اتنا بڑا اعزاز ملے ایسے گناہ گار کو۔ اصل میں فرشتوں کا یہ اعتراض ہے کہ یہ لفظ بہت معزز لفظ ہے، خلیفہ کا لفظ بڑا معزز لفظ ہے، اس کے لیے اہلیت انسان میں اتنی ہونی چاہیے۔ تو اے اللہ جو خون ریزی کرنے والا وہ اس کرسی کے لائق نہیں ہوگا۔ انی اعلم ما لا تعلمون، یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ خوبیاں ہوں گی اور وہ اس نظام کو قائم کریں گے،
یہ بات مجھے معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کیا کہ لا یسبقونہ بالقول، فرشتے کبھی بھی اللہ کی بات کے سامنے کیسی بات نہیں کرتے، اس لیے فرشتے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ یفسد و یسفک الدماء، یہ فرشتوں کا سوالیہ انداز ہے کہ اللہ جس طرح پہلی مخلوق یہ کرتی تھی کیا یہ بھی تو ایسے کام نہیں کرے گا؟ یہ ان کا سوالیہ انداز ہے، اعتراض نہیں، سوالیہ انداز کہ یہ خلافت کی جگہ ان میں ایسا کام کیا یہ تو نہیں کرے گا، یہ ان کا سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتے، اللہ کی معزز مخلوق ہے، ان کے بارے میں بھی غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ سنما کہ انی اعلم ما لا تعلمون میں انبیاء کا آنا، رسولوں کا آنا اور نظام خلافت قائم کرنے والے انبیاء کے جانشینوں کا آنا، یہ ادھر اشارہ ہے کہ جو بات جن لوگوں نے دین کو قائم کرنا ہے، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ اب خلافت راشدہ کو پڑھ کر دیکھیں، نیک حکمرانوں کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، کیا واقعتاً انسان ہل جاتا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ بھی ہو اور اپنی ساری ذاتی جائیداد لوگوں کی خدمت کے لیے وقف ہو کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں اپنا کیوں جمع کروں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے وقت ایک چادر تھی اور ایک دو اور چیزیں تھیں، کہنے لگے کہ یہ بیت المال میں جمع کروا دیں۔ میں نے اپنی جیب سے خریدی ہے، کیا چیز؟ اپنی جیب سے خریدی ہے، لیکن خریدی خلافت کے دور میں ہے، خریدی جیب سے ہے، خریدی خلافت کے دور میں ہے، لہٰذا یہ میرا اس پر حق نہیں ہے، اس پر میرے وارثوں کا حق نہیں ہے، یہ بیت المال میں جمع کروا دیں۔ یہ نظام خلافت ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ نظام خلافت میں ذاتی پیسے سے جو کاروبار کیا ہے وہ بھی بینک میں، اب وہ بھی گورنمنٹ کے مال میں جمع ہو جائے گا، ذاتی کاروبار، ذاتی چیز وہ جمع کی جائے گی، اس کی ملکیت نہیں ہوگی۔ جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدے، باہر چل رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ دیکھے، کہا یہ کس کے ہیں؟ کہا یہ آپ کے بیٹے کے ہیں۔ آ کر پوچھا بیٹا آپ کے وہ اونٹ باہر چل رہے آپ کے تھے وہ اونٹ؟ کہا ابو جی ہاں جی میں نے بالکل حلال کمائی سے خریدے ہیں۔ کہا یہ اعتراض ہونا ہے؟ کہا ابو جی میں نے بالکل حلال کمائی سے خریدے ہیں۔ کہا بیٹا تو نے خریدے تو حلال سے ہیں، لیکن یہاں پہ ہے کہ جب اونٹ چل رہے ہوں گے تو کسی نے کہنا ہے یہ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کو پانی پینے کے لیے آگے کر دو، چرنے کی جگہ پر آگے کر دو، تو اب وہ نجائز فائدہ اٹھانا یہ حرام ہو جائے گا۔ عوام الناس کے حقوق برابر ہیں، اگر ہماری وجہ سے ہمیں عزت افزائی کے طور پر اونٹوں کو چرنے کی جگہ ہمیں پہلے مل جائے تو یہ حرام ہے، اس لیے ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ ان کو بیچو اور جتنا ان کا منافع آئے گا بیت المال میں جمع کراؤ، وہ منافع بھی جائز نہیں ہے، منافع بیت المال میں جمع کراؤ، اپنے پیسے وصول کرو۔ کہ انی اعلم ما لا تعلمون کا معنی ہے کہ ایسے لوگ جب دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، اسلامی نظام قائم کریں گے، تو پھر فرشتوں کے ساتھ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ جن پر تمہارا اعتراض تھا کہ یہ انسان میری ذات کے لیے کیا کیا قربانیاں دے رہا ہے، اب بتاؤ یہ وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے آج ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ اگر تیری عبادت کی خاطر یہ مقصد ہے تو اے اللہ یہ مقصد ہم خوب ادا کریں، اگر تیری عبادت اور زیادہ بڑھانا ہے تو اے اللہ عبادت ہم پہلے بھی کر رہے ہیں اور زیادہ عبادت کریں گے۔
میں جو مقاصد مجھے معلوم ہے وہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ گناہگاروں کو نیک بنانا، تبلیغ کرنا، اللہ کا نظام نافذ کرنا، یہ بلند مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرشتوں نے کوئی غیب کی بات نہیں بتائی، یا تو لوح محفوظ سے بات پڑی ہے، یا جو اللہ نے پہلے بتایا تھا اس سے ان کو معلوم ہوا، یا جو انہوں نے جنات کو دیکھ کر ان پر قیاس کر کے بات کہی ہے کہ جنات ایسے کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ سارا اس نظام کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس نظام کے لیے بنایا، اور ہمیں اس میں کس بات کے، اب آدم علیہ السلام کا جو ان کی کیفیت گزری اس کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو تراب مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون۔ اب یہاں پہ پہلی بات تراب کی آئی جو میں نے بتائی ہے کہ پہلے مٹی اکٹھی کی گئی۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ 3 کا ہے کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، میں 3 سے بشر بنا رہا ہوں۔ 3 کا معنی مٹی پانی کو مکس کرنا۔ اب اس کے بعد لفظ کہ من حمأ مسنون، اب اس کے بعد وہی مٹی پڑی جب اس میں بو پیدا ہوتی ہے، کالی ہو جاتی ہے، گارا بن جاتا ہے، تو وہ حمأ مسنون۔ اب وہ تیسرا مرحلہ آتا ہے۔ اب اس کے بعد جب انسان بن گیا، صلصال کالفخار، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو بنایا، انسان کا وجود پکا ہو گیا مٹی کے برتن کی طرح، کالفخار جو آگ میں آبی پر پکائے جاتے ہیں برتن، ان کی طرح بن گیا۔ وہاں پہ فخار ہے آگ پر پکایا ہوا برتن، لیکن ادھر صلصال ہے کہ بنا صلصال ہے فخار کی طرح، کہ اس کو آگ نہیں دی گئی، ہے اسی طرح کا جس طرح آگ دیا ہوا برتن، کچی مٹی کا آگ دیا برتن ہے اس طرح کا، لیکن آگ دی نہیں ہے، ایسے پڑا وہ شکل اس کی بن گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ انسان ان مراحل سے گزر کر جب یہاں تک پہنچے ہے، اب اس پر جس طرح دیواروں پہ پینٹ ہوتا ہے، اب انسان کی شکل کی تزئین، خوبصورتی، پھر رب ذوالجلال نے یہ تزئین کی ہے، پھر اس میں روح ڈالی ہے۔ اس کے لیے لفظ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری تصویر بنائی، کہ انسان کی خلقت کی خوبصورتی کی کیفیت یہ بنائی گئی۔ پہلے وجود کا ڈھانچہ ہے، اس کی یہ ایک بت نما چیز بنی ہے، اور اس کی کیفیت خوبصورتی سے دی گئی ہے، اب اس میں روح ڈالی گئی، اب وہ انسان بنا ہے، اب فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو تم سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ کہ آدم علیہ السلام ان مراحل سے گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو ساری کیفیتیں بتائی ہیں کہ تمہارا باپ مٹی سے ان کیفیتوں سے گزر کر ایسے بنا تھا، پھر اس میں روح آئی ہے۔ اب بعض بھائی روح کے مسئلہ میں، قبر کی زندگی کے مسئلہ میں بحث شروع کر دیتے ہیں۔ بھائیو، روح لطیف شکل ہے، روح کا جسم، ہر انسان کی روح کی شکل وہی ہے جو اس کے ڈھانچے کی شکل ہے، روح کی شکل وہی ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ ایک ہوا کی کیفیت میں ہے جس کی ہم تصویر نہیں اتار سکتے، جس کی تصویر نہیں بتائی جا سکتی، لطیف جسم ہے۔ جب قبر میں چلا گیا تو اب اس لطیف جسم کے بارے میں تم بحث کیسے کرو گے کہ وہ کیسے ہے، جنت کا دروازہ کیسے کھلتا ہے، نعمتیں کیسے آتی ہیں، وہ کہاں پہ چلا گیا؟ وہ سارا لطیف جہان ہے جس کا نام ہے عالم برزخ۔ برزخ کا کیا معنی؟ بینہما برزخ لا یبغیان،
دو سمندروں پانیوں کے درمیان برزخ ہے، پردہ ہے، اس سے آگے پانی تجاوز نہیں کرتا۔ کیا کبھی آپ کو پانی کا پردہ نظر آیا؟ کہاں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے؟ پانی کا پردہ تو نہیں نظر آتا۔ ایسے یہ جہان کا نام ہی برزخ ہے، نہ نظر آنے والا، اس پر بحث کس بات کی ہے؟ جس کا نام ہی یہ ہے کہ نہ نظر آنے والا جہان، اس پر بحث کیسے کریں گے؟ چیز ہے، نعمتیں ہیں، عذاب ہے، لیکن انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ روح وہ ہے جو انسان میں کیفیت، سب چیز روح سے ہو رہی ہے، لیکن انسان کو سمجھ اب بھی نہیں آ رہی، آگے بھی نہیں آئے گی۔ ایمان واجب ہے، ایمان لانا واجب ہے، بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہمارا مشن ہے، ہمیں اپنے مشن کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے۔ مین بات یہ ہے، مین پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام عدل کو دنیا میں قائم کرنا۔ اپنی اپنی جگہ پر ہم حکومت نہیں کر سکتے، تو حکومت کی بات نہیں، جہاں پہ ہم اپنے گھر میں قرآن کا ماحول پیدا کرنا، اپنی برادری میں قرآن کریم کا ماحول پیدا کرنا، اپنے دوستوں میں، اپنے اسکول میں، اپنی دکان پہ قرآن کریم کا ماحول پیدا کرنا، لوگوں کو اس کی عملی دعوت دینا۔ اس کے بارے میں ہمیں سوال ہوگا کہ میں نے تجھے خلیفہ بنایا تھا، تو نے خلافت کا حق ادا کیا ہے یا نہیں؟ یہ بات ہے کہ ہم نے اس خلافت کا حق ادا کرنے کے لیے کیا محنت کی ہے۔ کسی کا نہ ہم سیاسیوں کا ساتھ دیتے ہیں، نہ برا کہتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں۔ نہ بری چیز کا ساتھ دو، برے کو برا دل سے سمجھو، ساتھ نہ دو۔ جو نظام کافرانہ نظام ہے، اس کو ہم اس کی تعریف نہیں کرتے، ہم نظام خلافت کی بات کرتے ہیں کہ انسان دنیا میں خلیفہ بنا ہے، خلافت کی بات کریں۔ سب جھگڑے لوگوں کے ساتھ کے جھگڑے ہیں، نظام خلافت کے مطابق کوئی بات کرے تو ہم سب اس کے ساتھ ہی بنیں گے۔ اس لیے انسان دنیا میں خلیفہ ہے، خلافت اپنے گھر سے شروع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری سے دعوت شروع کی تھی، اپنی پھپھی، اپنے چچا، اپنے تائے، اپنے عزیز و اقارب، ان سے دعوت شروع کی تھی۔ ہمارا بھی حق ہے کہ یہ نظام خلافت کی دعوت اپنے گھروں سے شروع کریں، اپنے ماحول سے شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔ مسجد تعاون میں